بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میں سے ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ یہ لوگ پورے کامیاب ہوں گے، فلاح پانے والے۔ فلاح سے مراد مکمل کامیابی ہوتی ہے دنیا میں، زندگی میں، موت میں، ما بعد الموت میں، برزخ میں، آخرت میں، ہر جگہ کی مکمل کامیابی کا نام فلاح ہے۔ اب اس پہ مفسرین کرام نے مختلف تفاسیر اور مختلف شعبۂ زندگی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، چونکہ اس میں یامرون بالمعروف، یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف دعوت دیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کریں۔ اب حکم کرنے کے لیے کوئی قوت چاہیے، کوئی طاقت چاہیے، ہر بندہ حکم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ینہون عن المنکر، برائی سے روکنے کے لیے بھی کسی طاقت کی ضرورت ہے۔ تو اس سے مراد بنیادی طور پر حکومت اسلامیہ کے وہ ادارے ہیں جنہیں آپ فوجی یا نیم فوجی کہتے ہیں۔ ظہور قرآن کے وقت صرف حکمرانوں کی حفاظت کے لیے فوجیں ہوتی تھیں، ان کا کہا منوانے کے لیے فوجیں ہوتی تھیں، ان کی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے فوجیں ہوتی تھیں، لیکن قرآن کریم نے حکم دیا کہ ایسی طاقت جو قومی طاقت ہو، تم میں سے ہو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ، تم میں سے ہو یعنی تمہاری طاقت ہو، تو وہ ایسے لوگ ہوں کہ بنیادی طور پر تربیت یافتہ لوگ ہوں، مخلص، کھرے اور دیانتدار لوگ ہوں، اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے مستعد ہوں، اور انہیں باقاعدہ تربیت دی جائے کہ وہ خیر و شر سے خود واقف ہوں۔ ایک بندہ جو خود خیر و شر سے واقف نہیں ہے، وہ خیر کی دعوت کیسے دے گا؟ انہیں خود پہلے یہ تربیت، یہ علم ہو کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، پھر ان کے پاس ایک طاقت ہو کہ وہ نیکی کا حکم کر سکیں۔
تو یہ ماں و شماع جو محنت کرتے ہیں، دین کا پہنچانا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور افضل عبادات ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے بلغوا انی ولو کان آیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کہ میری طرف سے پہنچاؤ، میرے سفیر بن جاؤ، خواہ تمہارے پاس میرا ایک مبارک جملہ ہو۔ اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، جو ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مسلمان کے پاس ہے اسے آگے پہنچائے۔ لیکن یاد رہے امور زندگی میں ترتیب ہے، کچھ فرائض ہیں جن سے اعراض ممکن نہیں، اس کے بعد واجبات ہیں، اس کے بعد سنن ہیں۔ ہر شخص کے ذمے اس کے خاندان کا، اہلیہ کا، بچوں کا نان و نفع کا فرض ہے۔ اب وہ ایک سنت حکم کو لے لے کہ مجھے تبلیغ کرنی ہے اور فرض کو چھوڑ دے تو یہ غلط ہوگا۔ اپنا فرض بجا لاتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو وہاں تک دین کی بات بھی کرے، تاکہ فرض کی تکمیل بھی ہو اور سنت کی تکمیل بھی۔ جہاں تک یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہو جو بھلائی کی طرف دعوت دے، اور دعوت سے اگر کوئی نہ مانے تو اس کے پاس قوت ہو وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک دے، تو یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ قومی طاقت جو ہوگی یا قومی قوت جو ہوگی یا قومی فوج جو بنے گی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہو، یعنی مسلمان ہو۔ مسلمان ممالک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں وہ اپنا جزیہ دیتے ہیں اور ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے، ملک کی حفاظت بھی، اور جو غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں ان کی حفاظت بھی مسلمانوں کے ذمے ہے۔ لہذا فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہوں، اور وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے کچھ لوگ ہوں۔ ہر بندہ تو اس میں نہیں جا سکتا، جو فٹ ہوں، جو جن کی تربیت کی جا سکے، جن میں استعداد ہو، فزیکلی فٹ ہوں، مینٹلی فٹ ہوں، اور علمی طور پر جنہیں خیر اور شر کی تربیت دی جائے، جنہیں پتہ ہو، اور پھر وہ نیکی کی طرف دعوت دیں۔ یعنی مسلمان فوج کسی شہنشاہ کی شہنشاہیت قائم رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی بادشاہت قائم کرنے کا کام کرتی ہے، احکام الہی کے اجراء کا کام کرتی ہے، اور مخلوق الہی کو انصاف فراہم کرتی ہے، تحفظ فراہم کرتی ہے، ظلم و جور سے بچاتی ہے۔ تو ایسا ادارہ ہونا چاہیے تمہارا جس میں تمہارے اچھے چنے ہوئے نوجوان ہوں، جو تم میں سے ہوں، مسلمان ہوں، چونکہ ذمہ پر یا جزیہ دینے والے پر یا اس غیر مسلم پر جو مسلمانوں کے زیر نگین اسلامی ریاست میں رہتا ہے، اس کے ذمہ نہ ریاست کا تحفظ ہے اور نہ کسی دوسرے کا، بلکہ خود اس کا تحفظ مسلمانوں کے ذمہ ہے، مسلمان ریاست کے ذمہ۔ اب ریاست کی عملداری کو قائم رکھنے کے لیے مسلم ریاست کیا ہوگی؟ ریاست کا جو رئیس ہوگا وہ امین ہوگا اللہ کے احکام کا، اللہ کی امانت کا، اور اس کے پاس جتنے لوگ ملک میں رہتے ہیں ان سب کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری بطور امانت اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اسے ایک طاقت بنانی چاہیے جو صالح، نیک، صحت مند اور ذی شعور لوگوں پر ہو، مشتمل ہو، اور انہیں ان میں صلاحیت ہو کہ وہ برائی سے روک سکیں، نیکی کا حکم دے سکیں، یعنی جہاں برائی ہوتی ہو اسے حکمن بھی روک سکیں۔ پہلی بات تو ہے کہ دعوت دیں، یدعون الی الخیر، بھلائی کی دعوت دیں، لیکن صرف دعوت پر نہ رہیں۔ دعوت تو میں بھی دے رہا ہوں، آپ بھی دے رہے ہیں، ہر تبلیغ کرنے والا مبلغ دعوت تو دیتا ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ادارہ ایسا چاہیے کہ جو دعوت پر بس نہ کرے بلکہ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، اور اس میں وہ قوت ہو
کہ اگلے کو وہ نیکی کرنی پڑے۔ قرآن کریم کا ارشاد لا اکراہ فی الدین بڑا غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جب تحکیم کا فیصلہ کیا اور 3 صحابہ کو حکم مقرر ثالث مقرر کر دیا کہ آپ دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کر دیں، چونکہ جنگ خلافت کے لیے نہیں تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اختلاف تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا کہ جتنے لوگ اس بغاوت میں شریک تھے سب کو قتل کیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے کہ جس سے قتل ثابت ہوگا قاتل کو قتل کیا جائے۔ تو دونوں طرف اکابر صحابہ تھے، دونوں کی رائے میں وزن تھا، اور پھر دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے کہ اکابر صحابہ میں سے 3 بندے چن لیں، وہ فیصلہ کر دیں۔ تو یہ خارجیوں کی جماعت اس وقت نکلی، چونکہ خارجی اکثریت انہی لوگوں کی تھی جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ اب تحکیم ہوگی تو ہماری شامت آئے گی، ہم مارے جائیں گے، تو انہوں نے بغاوت کر دی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف، اور انہوں نے وہ خارجی حضرت علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ کس بات سے بھائی؟ وہ کہتے ہیں قرآن کو حکم ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، آپ نے بندوں کو حکم بنا دیا۔ تو جب یہ آیہ کریمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا الکلمۃ حق، یعنی جو کلمہ ہے وہ حق ہے، یرید بہ الباطل، جو یہ اس سے مفہوم اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ باطل ہے۔ الکلمۃ حق یرید بہ الباطل، جو کلمہ ہے یہ حق ہے، آیہ کریمہ حق ہے، لیکن خوارج جو مفہوم اخذ کرنا چاہتے ہیں یہ باطل۔ اسی طرح لا اکراہ فی الدین الکلمۃ حق، یہ کلمہ حق ہے لیکن لوگ اس کا جو مفہوم لیتے ہیں وہ باطل ہے۔ یعنی اس سے یہ مطلب نہیں کہ دین میں کھلی چھٹی ہے، مسلمان جو جی چاہے کرے، نہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کافر سے زبردستی اسلام قبول نہیں کرایا جائے گا، اسے آزادی ہے، وہ اپنی پسند سے چاہے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، انبیاء کے معجزات ہیں، ویسے اس قادر کریم کی قدرت کی نشانیاں سورج کا طلوع و غروب، رات دن کا آنا، موسموں کا تغیر و تبدل، مخلوق کا ہر لحظہ پیدا ہونا، ہر لحظہ فنا ہونا، ایک اتنا ایسا لمبا تسلسل ہے کہ کوئی ایک ہی ہستی اسے چلا رہی ہے، اگر ایک سے 2 بھی ہوتے تو کہیں ٹکراؤ ہوتا، کہیں سسٹم رکتا، کہیں کوئی اختلاف ہوتا۔ کوئی اختلاف کرنے کی جرت نہیں کرتا، کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس سے کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنی قدرت کاملہ سے چلا رہی ہے۔ اس کے بعد انبیاء کے معجزات ہیں، اللہ کی کتابیں، انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، تو اپنی پسند سے اگر وہ قبول کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو اس کے انسانی حقوق محفوظ ہیں، جس مذہب پہ چاہتا ہے رہے، اپنے مذہب کی طرح پوجا بھی کرے، اسے روزگار مہیا کیا جائے گا، جان مال آبرو کا تحفظ دیا جائے گا، علاج معالجے کی سہولتیں دی جائیں گی، پڑھنے پڑھانے بچوں کی تعلیم کی جو بھی حقوق ایک شہری کے ہیں وہ اسے عطا کیے جائیں گے، اور مسلمانوں سے زیادہ آسانی میں رہے گا کہ ملک کا اور خود اس کا تحفظ اس کے ذمہ نہیں، مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ لیکن جو کہہ دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے پھر زبردستی کی جائے گی اگر وہ اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی، تارک صلاۃ سے جواب طلبی ہوگی، اور عمدن نماز چھوڑ دینے پر اگر ارادتاً کوئی نماز ترک کر دیتا ہے بغیر عذر شرعی کے، جس طرح عموماً آج کل ہوتا ہے، تو 4 فقہا میں سے 3 فقہا امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین اس بات کے پہ متفق ہیں کہ جس بندے کو کم از کم 3 دفعہ تنبیہ کی جائے کہ نماز ادا کرو، انکار کرے تو پھر تو مرتد ہو گیا، پھر تو واجب القتل ہے۔ انکار نہیں کرتا لیکن بلا عذر شرعی نماز ادا نہیں کرتا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ
اس کا وہی رد عمل ہے، اور وہ کہتا ہے پڑھوں گا، نماز ادا نہیں کرتا، تو فرمایا اسے قتل کیا جائے، جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا۔ چوتھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قتل نہ کیا جائے، قید کر دیا جائے، شاید کبھی زندگی میں توبہ کا خیال اسے آ جائے تو اسے مہلت دی جائے، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تک تائب ہو کر نماز شروع نہیں کرتا اسے جیل میں رکھا جائے، اور اگر اسی حالت میں مر جائے تو پھر اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اب یہاں لا اکراہ فی الدین کا اطلاق نہیں ہوتا کہ جی دین میں کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی کہ جی چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، اس پہ تو قتل کی سزا مقرر ہے، اور مسلمانوں کے قبرستان تک میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس میں تو اکراہ ہو گیا۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ کہا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن عبادات میں اطاعت نہیں کرتے تھے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اللہ کریم نے پورا پہاڑ اٹھا کر ان پر مسلط کر دیا کہ نمازیں پڑھو گے یا پہاڑ آئے نیچے، تو سب نے وعدہ کیا یا اللہ ہم اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے، ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، ہر کام شریعت کے مطابق کریں گے، تب ان سے پہاڑ ٹلا۔ تو اکراہ فی الدین تو ہو گیا۔ یہ لا اکراہ فی الدین دین منوانے کے لیے ہے کہ غیر مسلم سے زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا جائے۔ وہ کوئی جاہل آدمی تھا، کلمہ اسے خود بھی نہیں آتا تھا، جنگل میں کوئی اسے غیر مسلم مل گیا تو اس کے سینے پہ بندوق رکھ دی کہ کلمہ پڑھو گے نہیں تو گولی مار دوں گا۔ اس نے کہا بھائی میں بال بچے دار آدمی ہوں، واپس گھر جانا ہے، تو میں کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہوں، برادری، رشتہ دار، بیوی، بیٹے سب میرے چھوٹ جائیں گے۔ اس نے کہا وہ تو ویسے بھی چھوٹ جائیں گے، میں گولی چلا دوں گا اور تم واپس گھر نہیں جاؤ گے، وہ تم سے۔ اس نے کہا اچھا پڑھا دو۔ تو کہنے لگا اگر آج کلمہ آتا ہوتا تو ایک کافر تو مسلمان ہو گیا تھا، آتا خود کو بھی نہیں تھا کہ اگر آج کلمہ یاد ہوتا تو ایک کافر کو مسلمان کرنے کا ثواب مل جاتا۔ تو میرے ایک دوست نے سن کر کہا کہ اسے کوئی بتاتا کہ ایک نہیں 2 کافر مسلمان ہو جاتے۔ تو وہ لوگ جو دین میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو جس کا جی چاہے کرے، لا اکراہ فی الدین، ان کی مثال ایسی ہے کہ الکلمۃ حق یرید بہ الباطل، آیہ کریمہ حق ہے، وہ اس سے باطل مفہوم لینا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسے ہے جیسے آدمی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے۔ اب سول میں ہم لوگ پڑھے، ہمیں تو کبھی کسی نے وسل بجا کر جگایا نہیں، کبھی کسی نے لائٹ بند کرنے کا نہیں کہا، کبھی کوئی خاص کپڑے پہننے کا نہیں کہا، کبھی پی ٹی پریڈ کا نہیں کہا، کبھی ہتھیار سیکھنے کا کوئی حکم نہیں دیا، اس لیے کہ ہم فوج میں نہیں ہیں۔ جو فوج میں جاتا ہے وہ بیوی بچوں ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی چھٹی ہوتی ہے تو آتا ہے، اجازت نہیں ہوتی تو نہیں آتا۔ کپڑے بھی خاص پہننے پڑتے ہیں اور پورے قواعد کی پابندی کرنی پڑتی ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے ان قواعد کو ماننے پر، اور اگر کسی قاعدے سے پہ عمل نہ کرے تو سزا پاتا ہے۔ اسی طرح جو کلمہ پڑھتا ہے یہ اللہ کی فوج میں حزب اللہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد اس کی اپنی پسند و ناپسند ختم ہو جاتی ہے، پھر اسے وہی ماننا پڑتا ہے جو اللہ و اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو سزا پائے گا۔ اب یہ منوانے کے لیے تم میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو تم میں سے ہوں، بھلائی کی دعوت دیں، اور اگر کوئی دعوت پر لبیک نہ کہے تو یامرون بالمعروف، ان کے پاس طاقت ہو وہ نیکی کا حکم دیں کہ تمہیں ایسا کرنا ہوگا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روک دیں کہ برائی نہیں کرنے دی جائے گی، ظلم کوئی نہیں کر سکے گا، ناانصافی کوئی نہیں کر سکے گا، چوری ڈاکہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو قتل کرنے لوٹنے کی کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ ایسے انسٹیٹیوشنز، ایسے ادارے بناؤ کہ جو امن قائم رکھیں، بھلائی کا حکم دیں، نیکی کی تعلیم بھی دیں اور نیکی کا حکم بھی دیں، 2 باتیں، دعوت بھی دیں خیر کی اور حکم دے سکیں خیر کا اور برائی سے روک سکیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ اللہ کے بہت پیارے بندے ہوں گے اور کامیاب لوگ ہوں گے، مجاہدین ہوں گے، اور یہ
ہر قسم کے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور پہلی امتوں کی طرح فرقے مت بناؤ، ان کی طرح۔ یہ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ جب قرآن ایک ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، دین ایک ہے، رسول ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب ایک ہے، بیت اللہ ایک ہے، تو فرقے 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 یہ کیا ہوگا؟ ہر فرقے کی بنیاد کسی شخص کے ذاتی مفادات پہ ہوتی ہے۔ جہاں خلوص و اطاعت الہی ہو وہاں فروعات میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، فرقہ بندی نہیں ہوتی، الگ فرقہ نہیں بنتا۔ احکام الہی کی تشریح و تعبیر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعبیر و تشریح میں جو فروعات ہیں، یعنی کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ان کی فروعات ہوتی ہیں۔ اصول و فروع میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب خندق سے صحابہ کرام واپس آئے اور اہل عرب مشرک بھاگ گئے اور جنگ ختم ہو گئی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاشان اقدس پہ جلوہ افروز ہوئے، خود مبارک سر سے اتارا، باقی ذرا حضور نے بھی پہن رکھی تھی، اور آپ نے پانی کا چلو مبارک لے کر سر اقدس پہ ڈالا، ایک بھی دوسرا بھی۔ جب تیسرا چلو آپ نے سر مبارک پہ ڈالا تو جبرائیل امین حاضر ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ذرا نہ اتاریں اور انہی لوگوں کو لے کر بنو قریظہ پہنچے، یہودیوں پہ حملہ کیا جائے۔ بنو قریظہ یہود تھے اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور اہل مکہ سے ساز باز کی تھی اور اس غزوے کا سبب بھی بنے تھے اور اس میں انہیں مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ مہینے سے زیادہ 32-34 دن یہ مقابلہ جاری رہا، تو لوگ بھوکے بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، بعض صحابہ کرام زخمی بھی تھے، بعض کی طباع ناساز بھی تھیں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تھک چکے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کر، دنوں کو، راتوں کو سخت سردی ہوتی تھی۔ اب اللہ کا حکم آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار منادی کرا دو کہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھو۔ اعلان ہو گیا اب سارے فوجیوں کے لیے، تو سارے جس حال میں تھے اس طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو کچھ نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں کہ نماز مؤخر کرو، اول وقت نماز ادا کرنا چونکہ باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، تو وہاں پہنچ کر بھی ہم نے عصر تو ادا کرنی ہے، لہذا کیوں نہ یہاں اول وقت ادا کر لی جائے اور تاخیر نہ کریں، نماز پڑھ کے فوراً وہاں پہنچے، چونکہ مقصد عالی یہ ہے کہ وہاں فوراً پہنچو۔ کچھ نے کہا نہیں، ہم نے تو سیدھی سی بات سنی ہے کہ عصر وہاں پہنچ کر پڑھو، بات ختم، وہاں پہنچ کر پڑھیں گے، اول وقت ہو یا آخر وقت۔ چنانچہ دو حصے ہو گئے، کچھ لوگوں نے عصر کی نماز شروع کر لی، باقی چلتے رہے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر نماز شروع کی تو ان کے ختم کرنے تک جو دوسرے تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ جب سب وہاں جمع ہو چکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی نمودار ہوئی اور حضور جلوہ افروز ہوئے، تو یہ معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آدھوں نے تو راستے میں نماز ادا کر لی، آدھوں نے یہاں آ کر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، بولا دونوں کی بات حضور نے قبول فرما لی کہ بات ان کی بھی ٹھیک تھی، مقصد تھا کہ وہاں جلدی پہنچو، نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے ادا کیا۔ اور جنہوں نے کہا کہ نہیں، الفاظ یہ تھے کہ وہاں نماز ادا کرو، انہوں نے بھی درست کیا، دونوں کو حضور نے قبول فرما لیا، دو فرقے نہیں بنے۔ یعنی اصول یہ تھا کہ فوراً بنو قریظہ پہنچو، یہ بات، یہ اصول تھا۔ اب راستے میں نماز پڑھی ہے یا وہاں پہنچ کر پڑھنی ہے، پڑھنی تو ہر حال میں، یہ اس کی آگے تشریح تھی، فرع تھی۔ فرع میں دونوں پہلو حضور کے حکم سے ثابت ہوتے تھے، چنانچہ منشأ نبوی کے دونوں پہلوؤں کی تعمیل ہو گئی۔ اسی لیے جہاں صحابہ کرام میں فروعات میں اختلاف آتا ہے تو اسے جھگڑا نہیں کہتے، بلکہ اسے کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ مشاجرہ شجر سے مشتق ہے، یعنی جس درخت میں زیادہ ٹہنیاں نکلتی ہیں
تو آپس میں الجھ جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں مشاجرہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی چھاؤں گھنی ہو جاتی ہے، اس پہ پھل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو گویا صحابہ کرام میں جو برائے نام آراء کا اختلاف ہوا، وہ گویا حضور کے ارشادات کے جتنے پہلو تھے ان سب کی تشریح ہو گئی، اور ہر ایک کے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا اور باعث برکت ہو گیا۔ لیکن کسی ایک اختلاف پہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ لینا، یہ خلاف اسلام۔ اور جتنے فرقے اسلام میں ہیں ان کا بنیادی سبب دین نہیں ہے، خلوص فی الدین نہیں ہے، آخرت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ ان کا بنیادی سبب جو ہے وہ معاشی ہے، حصول زر ہے، دنیاوی مفادات ہیں، اپنی آنا کی تسکین ہے۔ جہاں کوئی چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میرے پاس لوگ شرینیاں شکرانے لائیں، میرے پاس چندے جمع ہوں، وہ ایک علیحدہ فرقہ بنا لیتا ہے۔ دین کی ضرورت ہے جی، لوگ غلہ دے رہے ہیں، بکرے دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اربوں روپے چندے جمع ہو رہے ہیں، دین ایک ہے اور پتہ نہیں فرقے کتنے بن گئے ہیں، اور سب کا دعویٰ مسلمان ہونے کا بھی ہے، سب کا دعویٰ ایک ہی نماز، ایک ہی قبلہ، ایک ہی قرآن کا بھی ہے۔ تو فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَفَرَّقُوا، پہلے جو قومیں گمراہ ہوئیں انہوں نے یہی جرم کیا کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے فرقوں میں بٹ گئے۔ تم ایسا نہ کرنا۔ اور انہوں نے واضح ہدایات آنے کے بعد اختلاف کیا۔ مسلمانوں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور کتاب اللہ کے آنے کے بعد اس طرح کے اختلافات نہ کرنا کہ الگ فرقے فرقے بن جائیں۔ اور جو اس طرح کرتے ہیں اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی۔ ذاتی مفادات کے لیے دین کو استعمال کرنا یہ آدمی کو بالآخر ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی بددیانتی ہے دین کے ساتھ، اتنی بڑی خیانت ہے دین میں کہ یہ آخر آدمی کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، خواہ وہ دعویٰ اسلام کا کرتا رہے۔ یہاں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک دن آئے گا جب کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے، سورج کی طرح، چاند کی طرح، اور کچھ چہرے تاریک ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے۔ جو لوگ دین کو خلوص کے ساتھ مانیں گے اور اپنی دیانتداری سے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے چہرے چودھویں کا چاند ہوں گے۔ لیکن جو دین کو حصول دنیا کا ذریعہ بنائیں گے، یہاں کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو دین کو، ارشادات نبوی کو، قرآنی آیات کو، اللہ کے دین کو حصول زر کا، حصول اقتدار کا ذریعہ بنائیں گے، ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، جن کے چہرے تاریک ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کردار پھر کفر کا اپنا لیا اور پھر کافر ہو گئے۔ نتیجہ تو کردار پہ مرتب ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی بھوکا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں بھوکا نہیں ہوں، تو اس سے وہ بچ نہیں جائے گا، اور کچھ بھی نہ کہے، کھانا کھا لے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ یعنی نتائج عمل پہ مرتب ہوتے ہیں، کہنے پہ اور دعوے پہ نہیں۔ ایک آدمی پیاسا ہے، وہ کہے میں پیاسا نہیں ہوں، اس کے کہنے سے پیاس نہیں ختم ہوگی۔ وہ کچھ بھی نہ کہے، خاموشی سے پانی پی لے، پیاس ختم ہو جائے گی۔ آپ کہتا رہیں، میں کہتا رہوں ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل خلاف اسلام اور اسلام کو ہم اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو یہ بات، یہ جرم تو کفر سے بھی بڑھ کر ہے کہ کافر بھی کم از کم اسلام کو قبول نہیں کرتا، اسے بیچتا تو نہیں۔ یعنی کافر کا جرم یہ ہے کہ وہ دین کو قبول نہ کر کے کافر ہو گئے، اور کوئی قبول کرنے کے بعد اسے بیچنے لگ گیا تو یہ تو اس سے بڑا ظالم ہے۔ فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا
اکفر تم بعد ایمان لانے کے بعد تم پھر کافر ہو گئے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر اپنا مزہ چکھو اپنے کردار کا اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا تھا. یعنی آدمی دعویٰ اسلام کا کرتا رہے اور کام کافروں جیسے کرے تو نتیجہ کام پہ مرتب ہوگا، وہاں چہرہ سیاہ ہوگا اور کہا جائے گا بھی تم کہتے تھے میں مسلمان ہوں اور تم پھر کافروں والے کام کرتے تھے. کفر تم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد پھر تم کفر میں چلے گئے تو نتائج تو اس پہ مرتب ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.